السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال جب رمضان ختم ہونے کو ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں صدقۃ الفطر کو لے کر کئی سارے سوالات آنے لگتے ہیں۔ بہت مختصر الفاظ اور انداز میں صدقہ فطر کو وضاحت سے سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان کی طرف سے ضروری ہے جو صدقہ فطر ادا کر سکتا ہو، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ عام طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ صاحب نصاب ہی صدقہ فطر ادا کریں گے، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ابو داؤد میں تو یہ بھی حدیث موجود ہے کہ جو محتاج صدقہ فطر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ لوٹا دے گا۔ تو صدقہ فطر ہر اس مسلمان کی طرف سے ادا کیا جائے گا جو صدقہ فطر ادا کر سکتا ہو، چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی زندہ ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوگا۔ صدقہ فطر میں کیا ادا کرنی ہے؟ تو یاد رہے صحابہ کرام جو کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے تھے، جو، کھجور، منقع، پنیر، ان سب چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں گیہوں ہے، چنا ہے، جو ہے، مکہ ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، یہ سب خوراک کے اجناس ہیں، ان میں سے ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کتنی دیں گے؟ تو صدقہ فطر 1 سا ادا کرنا ہے، اور سا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ماپ ہے، اور ماپ کو جب ہم وزن میں بدلتے ہیں تو اس کا مختلف ہونا جنس کے مختلف ہونے کے اعتبار سے لازمی ہے۔ کم سے کم 2.5 کلو صدقہ فطر بنتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 کلو تک بن سکتا ہے۔ تو 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو جو بھی ہم ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کم سے کم 2.5 کلو اور زیادہ سے زیادہ 3 کلو۔ یاد رہے صدقہ فطر میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ گیہوں آدھا سا اور باقی چیزیں 1 سا، یہ بھی مقبول نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز صدقہ فطر میں دی جائے وہ 1 سا ہی دی جائے، یعنی کہ 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان ہی دی جائے۔ صدقہ فطر میں اناج دینے کی جگہ اگر قیمت ادا کرنا زیادہ مناسب یا زیادہ بہتر لگے تو قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ اناج ہی دینا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر چھوٹے، بڑے، مرد، عورت، آزاد اور سب کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ 1 دن کا بچہ ہے ان کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا، 80 سال کا بوڑھا ہے ان کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ صدقہ فطر جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی طرف سے نہیں دیا جائے گا۔ جی نہیں، صدقہ فطر کا 2 مقصد ہے، ایک مقصد روزے کو پاک کرنا ہے، دوسرا مقصد مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تو صدقہ فطر ہر ایک کی طرف سے دیا جائے گا۔ 1 دن کا بچہ تو روزہ نہیں رکھتا نا، لیکن اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت جو ہے چاند نظر آنے سے لے کر، یعنی مغرب کی نماز کے بعد، چاند رات میں چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک صدقہ فطر کا وقت ہے۔ بہت مجبوری ہو، بہت پریشانی ہو تو عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، بہت پریشانی ہو تو، ورنہ چاند دیکھنے کے بعد ہی صدقہ فطر ادا کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ صدقہ فطر کن کو دیا جائے گا اس بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ صرف فقیر اور مسکین کو دیا جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان سب کو دے سکتے ہیں جن میں زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسکین کا کھانا بتایا ہے، تو یہ مسکین اور غریب کے لیے ہی ہے، چاہے وہ رشتہ دار میں ہوں یا آس پاس کہیں بھی ہوں، مسکین کو ہی دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا جائے گا جو صدقہ فطر دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، بالکل ہی محتاج ہیں، بالکل ہی غریب ہیں، انہی کو صدقہ فطر دیا جائے گا۔ تو صدقہ فطر دیتے وقت یہ دھیان رہے کہ بالکل محتاج کو ہی اور مسکین کو ہی دیا جائے۔ یاد رہے کچھ لوگ صدقہ فطر کے بارے میں یہ مزاج رکھتے ہیں کہ ہر سال ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال صدقہ فطر اتنا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں جو خوراک استعمال کرتے ہیں وہ مختلف بھی ہوتی ہیں، اور مختلف کوالٹی اور قیمت کی بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی خوراک میں سے بہتر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ ایک غریب آدمی اور کم مالدار آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا
تو اپنے حساب سے کم کوالٹی کی چیز ادا کر دے گا. لیکن مڈل کلاس اور خوشحال لوگ اور بہترین لوگ جب صدقہ فطر ادا کریں گے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی غریبوں کی طرح بالکل گھٹیا اور معمولی چیز صدقہ فطر میں ادا کریں. تو ان کے لیے صدقہ فطر مہنگی بھی ہو سکتی ہے، قیمتی بھی ہو سکتی ہے، اور ہر شخص کے حساب سے صدقہ فطر مختلف ہو سکتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایک قیمت طے کر دی جائے. مان لیجئے کوئی شخص 2.5 کلو کھجور دینا چاہے تو 2.5 کلو کھجور وہ ظاہر سی بات ہے 200 روپے کلو والا بھی دے سکتا ہے، 500 روپے کلو والا بھی، 1000 روپے کلو والا بھی، تو مختلف ہو گئی نا. کوئی شخص چاول دینا چاہتا ہے تو وہ 30-35 روپے کلو والا چاول بھی دے سکتا ہے، 50-55 روپے کلو والا بھی دے سکتا ہے، 60-70 والا، 100، 110، 120، 150 والا کلو والا بھی دے سکتا ہے. تو اس طرح سے صدقہ فطر کی کوالٹی مختلف ہو سکتی ہیں اور اس کی قیمت بھی مختلف ہو سکتی ہے. اسے طے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کی طرف سے جو بھی نیک اعمال ہیں وہ قبول فرمائیں.